لیکن یہ آپ کا کہہ رہے ہیں، لگتا ہے کہ آپ کا مزاج بھی مولیوں جیسا ہے، دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ ذرا دیکھیں اسٹیڈیم جانے والے لوگوں کی لائن کیسے لگی ہوئی ہے، کیا یہ سب بے وقوف نظر آتے ہیں؟ اگر آج پڑھنے رہ گیا تو کیا بگڑ جائے گا؟ گھر والے کو کیا پتا کہ وہ میچ دیکھنے گئے ہیں، وہ تو یہی سمجھتے ہوں گے کہ پڑھنے گیا ہے۔ افسوس ہے مجھے آپ جیسے لوگوں پر جو تعلیم کے مقابلے میں کھیل کود کو ترجیح دیتے ہیں اور دنیا کی لذتوں کی خاطر اپنا دین برباد کر لیتے ہیں۔ یہ تو بتائیے کہ آپ کو اس سے کیا فائدہ ملنے والا ہے جو آپ اتنا دلچسپی دکھلا رہے ہیں؟ جب آپ کو اتنا بھی نہیں معلوم تو پھر میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ سنو، وقت گزارنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور لوگوں کا کہنا ہے کہ جب موڈ خراب ہو اور بیوی بچے پریشان کرے تو میچ دیکھنے چلے جاؤ۔ میچ کے درمیان جب چھکے چوکے لگتے ہیں اور بالر وکٹ گراتے ہیں تو موڈ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بھلے ہی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہو، لیکن حیرت ہے آپ جیسے لوگوں پر جو تعلیم کے مقابلے میں کھیل کود کو ترجیح دیتے ہیں اور چند گھنٹوں کی لذتوں کی خاطر اپنا دن برباد کر لیتے ہیں اور علم کی کوئی اہمیت نہیں دیتے اور تعلیم کے چھوٹ جانے پر کوئی غم اور احساس تک نہیں ہوتا۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ جیسے لوگوں کے نزدیک وقت کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ بھائی آپ کی بات تو بالکل درست ہے کہ اس میں بہت زیادہ وقت ضائع ہوتا ہے، لیکن کرکٹ سے کچھ فائدہ بھی ہے۔ اگر فائدہ نہیں ہوتا تو بڑے بڑے لیڈر اس میں دلچسپی کیوں لیتے؟ آپ تو اخبار پڑھتے ہی نہیں گے کہ بعض میچ میں عام لوگوں کے علاوہ بڑے بڑے سیاسی رہنما اور ملک کے نمایاں قائدین حاضر ہوتے ہیں، اور پھر کھیل کھیل سے صحت بھی اچھی ہوتی ہے اور پورے دن میچ دیکھ کر یوں ہی گزار دیتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے ہاتھوں سے انعامات تقسیم کرتے ہیں، اور پھر کھیل کھیل سے صحت بھی اچھی ہوتی ہے۔ مجھے اس سے قطعاً انکار نہیں کہ ایسے ورزشی کھیل جن سے صحت و قوت کو برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہو، تعلیم کے ساتھ ساتھ ان سے دلچسپی رکھنا کوئی برا نہیں۔ غلط تو یہ ہے کہ ابھی آپ پڑھائی چھوڑ کر میچ دیکھنے جا رہے ہیں۔ آپ خود محسوس کیجئے کہ اس سے آپ کی تعلیم پر کیا اثر پڑے گا۔ کیا بزرگوں کے قول کے مطابق ایک غیر حاضر سے 40 دن کی برکتیں ختم نہیں ہو جاتی؟ رہ گئی بات کہ اس میں بڑے بڑے لوگ شرکت کرتے ہیں، تو بھائی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر ان لوگوں کا ان کے علاوہ اور کام ہی کیا ہے؟ انہی لوگوں نے تو نوجوانوں کے ذہنوں کو تعلیم کے بجائے کھیل کود کی طرف پھیر دیا ہے، اور پھر وہی لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ تعلیم کے میدان میں ہمارا ملک اور ہمارا معاشرہ پیچھے جا رہا ہے۔ اب بھلا بتائیے کہ ان کے متعلق کیا کیا جائے؟ آپ کا کہنا تو بالکل درست ہے، واقعی ان سب چیزوں میں بے حد وقتوں کا بھول ہوتا ہے جن کا عام لوگوں کو احساس تک نہیں ہوتا۔ بلا شبہ وقت ایک قیمتی چیز ہے جس کو بے مقصد کاموں میں ضائع کرنا عقل مندوں کا کام نہیں۔ اب تک تو میں اس مقصد سے غافل تھا، اب میری عقل میں بات آئی ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو اسی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے ابھی جس طرح میری رہنمائی کی ہے، میں اس کا کما حق کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اب میں عہد کرتا ہوں کہ آج سے کبھی بھی اس طرح کے بیکار کاموں میں اپنا وقت ضائع نہیں کروں گا۔ تو بھائی آئندہ اپنے گھر واپس چلے، پھر آپ کو جلدی سے مدرسہ بھی جانا ہوگا۔ بہت اچھا بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔ بہت ماشاءاللہ، یہ تھے یہ تینوں حضرات اسی جامع مسجد چرہادی راولپور کے اندر رہ کر کے حفظ کر رہے ہیں، اور ان تینوں بچوں کا تقریباً 12 پارے حفظ ہو چکے ہیں، جو آپ کے سامنے وقت ضائع کرنے کے سلسلے میں، تعلیم کو چھوڑ کر وقت بیکار کرنے کے سلسلے میں مکالمہ